محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم معتکفین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے الحمدللہ مسائل فقہ کے درس کے اندر جامع مسجد رشیدیہ میں ہم حاضر ہیں اور رمضان المبارک کا 22واں روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام روزے ہمارے قبول و منظور فرمائے۔ کل پہلا درس تھا، اس میں طہارت سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہوا تھا۔ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے اور یہ جو مسائل ہیں اور یہ ارکان اسلام ان سے متعلق مسائل ہیں وہ بہت تفصیل طلب ہیں۔ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں کتابیں بھی علماء نے لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق مطالعہ نصیب فرمائے۔ آج دوسرا درس ہے مسائل فقہ کا۔ نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ العزیز درس حدیث ہوگا اور نماز عصر کے بعد درس تصوف ہوگا۔ آج نماز سے متعلق چند مسائل سے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور نماز کی روحانیت، نماز کی نورانیت اور جو مقصود ہے نماز سے اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ تو ان مسائل کے اندر چند مسائل کا ذکر ہوگا اور نماز وہ اہم فرض ہے کہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد جو ایمان یہ پہلا رکن ہے، یہ دوسرا رکن یہ نماز ہے۔ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نماز کا ذکر فرمایا۔ احادیث طیبہ میں بھی نماز کی اہمیت اور نماز کے ترک کے بارے میں بہت سی وعیدیں قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ تو نماز عربی میں اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ تو اس کی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے ہاں اس نماز کی جو یہ عبادت ہے اہل ایمان کے لیے کتنی اس کی اہمیت ہے۔ بار بار نماز کا حکم ہوا حدیث پاک کے اندر بھی نماز کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کے مسائل اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ اور آپ کی ادائیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر ارکان ہیں جو اندر کے فرائض ہیں، باہر کے جو فرائض ہیں انہیں نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ کچھ نماز کے اندر کام ہیں وہ واجب ہیں اور کچھ ہیں سنن ہیں، سنت، کچھ مستحبات ہیں۔ ایسے ہی بعض ایسے وہ کام ہیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ تو
چند مسائل کا ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے، نماز کی جو شرائط ہیں، شرائط ان فرائض کو کہا جاتا ہے جو نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے لازم ہے۔ کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، وقت ہے اور جہت قبلہ ہے۔ تو قبلے کی طرف یہ نماز کی باہر کے فرض بھی اس کو کہتے ہیں، انہیں شرائط نماز بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو یہ سورج کا طلوع ہونا، دنیا کے اندر یہ اوقات سب ملکوں کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ بلغاریہ ایک علاقہ ہے، وہاں سال کے اندر 40 دن نماز مغرب کے بعد پھر عشاء کا ٹائم نہیں آتا۔ نماز مغرب کا ٹائم ہوا تو پھر طلوع سحر شروع ہو جاتی، صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، طلوع صبح صادق، وہاں عشاء کا وقت نہیں ہوتا۔ تو کیا ان لوگوں پر عشاء کی نماز کی قضا ہے یا نہیں؟ اب علماء کے اس مسئلے کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر قضا ہے، اس لیے کہ دن رات میں مسلمان پر جو نماز فرض ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ عاقل بالغ عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے جس پر نماز فرض ہے نا، وہ 4 نمازیں نہیں 5 ہیں، لہٰذا انہیں قضا پڑھنی چاہیے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دیکھو، قضا تو تب ہو جب وقت آیا ہو، جب نماز کا وقت آیا ہی نہیں تو قضا کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک دور کے اندر 2 عالم تھے، ہم عصر تھے، ان میں آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، الگ الگ ہر ایک کی اپنی دلیل تھی۔ تو وہ علامہ صاحب جو فرماتے تھے کہ قضا پڑھنی چاہیے، ان کے اپنے دلائل تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیج دیا اس علامہ صاحب کے پاس جن کا یہ موقف تھا کہ قضا نہیں ہے، کیونکہ ادا کا وقت ہی نہیں ہوا۔ تو وہ پڑھا رہے تھے، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، سلام کے بعد عرض کی کہ یہ حضرت ارشاد فرمائیں 24 گھنٹوں میں مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ انہوں نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ وہ بلغاریہ والے جو ہیں ان پر 40 دن جو آتے ہیں وہ نماز کی قضا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، الزامی جواب آپ نے یوں دیا، آپ نے فرمایا بتائیے وضو کے فرض کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وضو کے فرض تو 4 ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت یہ ہاتھ دھونا، مسح ہے چوتھائی سر کا، اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا اگر یہ بتاؤ کہ متوضی جو ہے وضو کرنے والے کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں ٹخنوں کے اوپر سے، اس کے دونوں پاؤں ہے ہی نہیں، اب بتائیے اس کے وضو کے کتنے فرض ہوں گے؟ کتنے ہوں گے بھائی؟ کہ چوتھے فرض کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وضو کے فرض تو 4 ہیں، قرآن حکیم میں موجود ہے، آیت کا مفہوم بھی ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، تو چوتھے فرض کا تو محل جگہ ہی نہیں ہے، تو اب ماننا پڑے گا 3 ہیں۔ لہذا جب وقت ہی نہیں آیا تو قضا کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ خاموش ہو کے چلا گیا۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، جنہوں نے کہا، پھر وہ احتیاطاً انہوں نے کہا، تو یہ ہمارے فقہا نے ان مسائل کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 20 سجدے کیے۔ کتنے کیے؟ 20۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے علماء کی محنت، علماء نے کتابیں لکھی ہیں فقہ کے مسائل پر، مختلف انداز سے، کچھ سوالن جواباً لکھے ہیں مختلف انداز سے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ ہاں بھی ہو سکتا ہے، رکعتیں 2 اور سجدے 20 ہو سکتا ہے، کہ وہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن ہی پڑھ دیا۔ اب 2 رکعتوں کے سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 4، اور قرآن مجید کے اندر بھی سجدے ہیں، سجدہ تلاوت، وہ کتنے ہیں؟
14 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے جی. تو اس 2 رکعت نماز کے دوران اس نے کیا کیا؟ اسے ترک واجب سہون ہو گیا. جو کام واجب تھا بھول کر، آمدن نہیں، کیونکہ آمدن اگر ترک واجب کرے گا، چھوڑے گا تو پھر تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. بھول کر یا فرض کے اندر تاخیر ہوگی، جو اندر نماز میں چیز فرض تھی اس میں تاخیر ہوگی. تو اب اس صورت میں سجدہ سہو اسے کرنا پڑا. تو سجدہ سہو جب کرتے ہیں تو کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 2. تو 18 اور 2 کتنے ہو گئے جی؟ 20 ہو گئے. رکعتیں 2 اور سجدے 20. تو یہ نماز درست ہوگی جی. جہت قبلہ، جب جو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو عین اللہ کے گھر کو دیکھ کر اللہ اکبر کرنا ہے. پہلے دیکھ لے اللہ اکبر. اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور ہم ہیں دور، ہمارے لیے کیا ہے؟ جہت ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا. اگر آمدن، دیکھو اللہ تو ہر طرف ہے، اگر ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہوگی نماز؟ نماز نہیں ہوگی. ایک مسجد ہے کچی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے لیکن قبلہ رخ اس کا صحیح ہے، اور دوسری مسجد ہے وہ سونے کی اینٹوں سے بنا دی گئی ہے، چاندی کی اینٹیں بڑے قیمتی وہاں یا ماربل لگا ہوا ہے، لیکن اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے. نماز ہوگی وہاں؟ اچھا، ایسے ہی امام کا رخ صحیح نہ ہو عقیدے کے حوالے سے، جس کی اپنی نہیں ہوگی تو پیچھے مقتدیوں کی ہوگی؟ پھر مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی. حضور غزالی زمان کاظمی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا مجھے تو خطرہ ہو جاتا ہے پچھلی نمازیں میری برباد نہ ہو جائیں. نماز ہے عام معاملہ نہیں ہے، دینی ہے. عقائد کے اندر آپس میں اشتراک لازمی ہے. تو یہ اجمالاً میں نے عرض کر دیا. تو نماز کے بارے میں اگر آپ ایسی جگہ، آج کل تو بڑے وسائل ہیں کہ قبلے کے بارے میں، قبرستان کے اندر جو قبریں بنی ہوتی ہیں تو شمالاً جنوباً یہ ہوتی ہے، مسجد ہے یا پھر قبلہ نما، یا آج کل موبائلوں کے اندر بھی کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں قبلے کا اسے پتہ نہیں چل رہا، کوئی وہاں علامت وغیرہ نہیں ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نہ اسے کوئی بتلانے والا ہے. اب دیکھیے، جو زندگی میں کوئی مسئلہ کبھی پیش آنا تھا، ہمارے فقہا کی بصیرت دیکھو کیسے وہ روشن دل والے تھے، روشن دماغ تھے. انہوں نے صدیوں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ مسائل حل کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. ہمارے فقہ کے امام کون ہیں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ عظیم ہستی ہیں. عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 40 سال تک ادا فرمائی، 20 سال نفلی روزے رکھے، نہ گھر اپنے اہل خانہ کو بتایا نہ شاگردوں کو بتایا. سبحان امام اعظم ابو حنیفہ جن کو سید الفقہا کہا جاتا ہے. باقی جو فقہا ہیں آپ کے ہم عصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے طالب علموں کی طرح ہیں. سبحان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب کی پیشین گوئی بھی ہے، اگر یہ دین ثریا ستاروں پر ہوتا تو وہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، ان کے خاندان کا آدمی وہاں بھی پہنچ جاتا. تو محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے یہاں سے مراد ہماری فقہ کے امام حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حضرت خواجہ غریب نواز بھی مقلد ہیں، حضور داتا علی حجویری بھی جن کے مقلد ہیں، اور یہ اچ شریف کے جتنے سادات امام ربانی ہوں بہت کثیر تعداد میں، بلکہ روئے زمین کے اندر جو مقلدین ہیں نا احناف، وہ مقلدین کے اندر 2/3 حصہ ہیں جی، 2/3 حنفی لوگ ہیں. تو شوافے ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ حنبلی ہیں، سارے اہل سنت ہیں، اور ان کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. حنفیوں کی شافیوں کے پیچھے، شافیوں کی مالکیوں کے پیچھے، مالکیوں کی، کیونکہ یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
اچھا وہ ایسی جگہ ہے، مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں قبلے کا اسے پتہ نہیں، اب وہ کیا کرے؟ ہمارے فقہا نے لکھا لفظ ہے تحری، وہ دل سے پوچھے، اندازہ لگائے قبلہ کدھر ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دل بھی بہترین مفتی ہے، مصفہ مجلہ ہو جائے، ابھی اس کی مجبوری ہے وہ اندازہ لگائے۔ مثلا اس نے اندازہ لگایا کہ قبلہ ہے جی ادھر، اس کو چاہیے ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دے۔ 4 فرض پڑھ رہا ہے، 1 رکعت جب مکمل کی یعنی دوسرا سجدہ کر لیا، اب اور رکعت کے لیے کھڑا جس وقت ہوا تو دل میں خیال آیا نہیں قبلہ تو ادھر ہے، اب وہ کیا کرے؟ ادھر منہ کر لے۔ اچھا دوسری رکعت ہوگی، اس نے وہ تشہد بھی پڑھ لیا، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا لگا تو اس کے خیال آ گیا جی نہیں قبلہ تو ادھر ہے، اب اس کے لیے حکم ہے اب ادھر ہی منہ کر لیں حالت نماز میں۔ تیسری رکعت ہوگی، تیسری کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہوا تو خیال غالب آیا کہ نہیں قبلہ ادھر ہے، اب وہ ادھر ہی منہ کر لے۔ تو کتنی جہتوں میں اس نے رخ کیا؟ 4 رکعتیں بھی 4، نماز تمت صلاتو، نماز اس کی ہو گئی، نماز اس کی ہوگی۔ اچھا ٹرین ہے، جہاز، ہوائی جہاز ہے، اس پر نماز تو پہلے تو ہمارے علماء نے لکھا، جیسے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پہلے انگریز کا دور تھا، وہ اپنی چائے پانی کے لیے ٹرین کو روک لیتے تھے جہاں، اور نماز کے لیے نہیں روکتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ اب کسی کے لیے بھی نہیں روکا جاتا ٹرین کو، عام حالات میں اسٹیشن پہ جا کے رکے گی۔ اب حالات اور ہیں، اس وقت حالات پہلے وہ لکھا ہوا مسئلہ کہ نماز کا اعادہ کرے، جو نماز کا وقت ہو گیا ٹرین میں بیٹھا ہے نا، نماز کا وہ پڑھ لے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے، بعد میں پھر اس کو دہرا لے۔ اب کیا ہیں؟ اب حالات یہ ہیں، ہمارے انڈیا کے مفتی صاحب ہیں، بہت عظیم مفتی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اب یہاں حالات ایسے نہیں ہیں، اب وہ نماز پڑھ لے گا اعادہ نہ بھی کرے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ سن رہے ہو جی؟ درود پاک پڑھیے جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا ایک نماز کے وقت سے متعلق ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ وقت زوال، زوال کا معنی ہے سورج کا ڈھل جانا، اور ہمارے جو ہے ان پڑھ لوگ جن کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی اب نماز نہیں پڑھ بھی زوال کا وقت ہے، جی زوال کا وقت ہے، حالانکہ وہ لفظ زوال کا بول رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں شاید مفہوم اور ہوگا۔ تو زوال کا مطلب ہے سورج کا ڈھل جانا، اس وقت تو شروع ہو جاتا ہے وقت ظہر کا۔ تو نماز کا وقت وہ کون سے اوقات ہیں جس میں کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ 3 وقت ہیں جی، عین سورج طلوع ہو رہا ہو، یا عین غروب ہو رہا ہو، یا نصف النہار، اس ٹائم جو ہے نماز کوئی فرض ہے، ادا ہے، قضا ہے، سنت ہیں، نوافل ہیں، کوئی واجب ہے، کوئی منت کی نماز کوئی بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کتنے وقتوں میں؟ 3 وقت میں۔ ہاں جنازہ آ جائے تو وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگر پہلے سے جنازہ تیار ہے تو پھر زیادہ غفلت نہ کریں، جلدی پڑھا دیا جائے، جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ذرا سمجھ لیجئے، دن کی ہیں جی 2 قسمیں، ایک ہے دن عرفی جس کو ہم دن کہتے ہیں، ابھی سورج طلوع ہوگا ہم اس کو کہتے ہیں جی دن شروع ہو گیا۔ شریعت کے اندر دن کب ہے؟ کب سے؟ جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز کا ٹائم، جس کو کہتے ہیں صبح صادق، شریعت والے دن کا آغاز ہو گیا۔ انتہا کب ہے؟ سورج جس وقت غروب ہوگا۔ تو پتہ چلا دن کی 2 قسمیں، شرعی دن لمبا ہوتا ہے، جو ہمارے عرف کے اندر جس کو ہم نہار یا دن کہتے ہیں نا، وہ دن چھوٹا ہے۔ اب ان کا دونوں کا نصف کریں، جس وقت شرعی دن جو صبح صادق سے شروع ہوا غروب آفتاب تک، بھئی کب کس ٹائم صبح صادق ہوئی اس وقت کو دیکھیں، اور سورج غروب کب ہوا، یہ سارا وقت جمع کر کے اس کو 2 پر تقسیم کریں۔ اس کو کیا کہیں گے کہ اسے زاہوہ کبرا کہتے ہیں، زاہوہ کبرا
فقہ کی اصطلاح کے اندر ظاہر کبرا اس کو کہتے ہیں. جب اس کو آدھا کریں گے تو یہ وقت پہلے ہو جائے گا، اور پھر سورج جب طلوع ہوا تو غروب آفتاب تک اس کا نصف کریں. اس کو کہتے ہیں استوائے حقیقی. استوائے حقیقی. اب ظاہر کبرا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ احسان باری صاحب سمجھ گئے. ظاہر کبرا پہلے ہو جائے گا اور استوائے حقیقی بعد میں. ظاہر کبرا سے لے کر استوائے حقیقی عرفی دن کے نصف تک، یہ درمیان والا وقت یہ 39 منٹ سے 47 منٹ تک ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے اس میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی. یہ ہے اصل وقت جو ممانت کا ہے. باقی زوال اس کا مطلب سورج کا نصف النہار سے ڈھل جانا، اس وقت تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے قرآنی کلمات کی تلاوت کی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. تو امام ہیں، مؤذن ہیں، یہ مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں کہ وقت پہ اذان اور پھر نماز کے جو اہتمام امام نے کرنا ہے، مقتدیوں کو پڑھانا ہے. امام کی نماز ہوگی تو پھر مقتدیوں کی نماز ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے. کہہ دیجئے آمین. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا، نماز کا آغاز فرض سے ہوتا ہے یا سنت سے؟ فرض سے ہوتا ہے یا سنت سے؟ نماز کا آغاز فرض سے ہوتا ہے یا سنت سے؟ تو دیکھیے، نماز کا آغاز فرض اور سنت دونوں سے ہوتا ہے. اللہ اکبر نماز کے شروع میں نا، کوئی نماز ہو، سنت ہے، نفل ہے، اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ ہے قول، زبان سے تعلق ہے، اور ہاتھ ہم کھڑے کریں گے، یہ ہے فعل، یہ ہے سنت. تو نماز فعل کے اعتبار سے سنت سے شروع ہوئی، قول کے اعتبار سے فرض سے شروع ہوئی. پتہ چلا کہ نماز جب بھی آپ پڑھیں گے وہ فرض اور سنت دونوں سے شروع ہوتی ہے، کہ نماز کا آغاز فرض سے ہوتا ہے یا سنت سے ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کے اندر نماز کا جو مفاد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ بے حیائی اور برائی سے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے باز نہیں آتا، برائی سے باز. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی. اگر اس کی نماز ہوتی تو جتنا عرصہ جو نماز پڑھتا جائے گا نیک زیادہ بنتا جائے گا، برائیوں سے بچتا جائے گا. اس مہینے نیک، اگلے مہینے اس سے زیادہ نیک، اس سے نمازیں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی تو نورانیت، روحانیت، برکت، نیکی کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوگی. اور قیامت کے روز پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ خود نماز کی اہمیت، کہ نماز کا ترک کرنا کتنا گناہ ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بعض حضرات نے تو، امام احمد بن حنبل نے تو ظاہری معنی لیا، جو نماز کا تارک ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور جو نماز کا تارک ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سب سے نرم حکم وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. باقی جو تینوں ائمہ ہیں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام محمد بن ادریس بن شافعی المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کے نزدیک وہ واجب القتل ہے. کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ بیدار بیٹھے ہو نا. جو نماز کا تارک ہے وہ واجب القتل ہے اگر اسلامی قانون ہوتا. فقہ حنفی کے مطابق کیا ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کو جیل میں بند کر دو. اب گھر کے اندر ایک فرد ہے نماز پڑھتا ہے لیکن بیوی نہیں پڑھتی، بیٹے نہیں پڑھتے، بیٹیاں نہیں پڑھتی. ذمہ داری ہماری کتنی ہے؟ دنیاوی طور پر ہم ناراض ہوتے ہیں تو دین کا جب نقصان ہو رہا ہو تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ناراض ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ بے نماز عورتوں کے ہاتھ کا، پھر اس میں وہ روحانیت نہیں ہوتی.
سجدوں میں لطف نہیں آتا. عورت نماز پڑھنے والی ہے، وضو کر کے آٹا گوندھے گی، وہ روٹی پکائے گی، روٹی میں نور ہوتا ہے. میاں بیوی تھے دونوں تہجد گزار، مقابلہ ہوتا تھا پچھلی رات کو کون پہلے بیدار ہوگا. ہمیشہ اس کا خاوند پہلے بیدار ہوتا تو اپنی بیوی کو کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ، خاص وقت ہے تہجد کی نماز پڑھ لیں. ایک مرتبہ بیوی صاحبہ بیمار ہو گئیں تو ہمسائے کے گھر سے، ہمسائی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی تہجد گزار صاحب نے کھائی. رات عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، ایسی غفلت کی نیند آئی خود تہجد کی نماز ہی قضا ہوگی. تہجد کی نماز قضا ہوگی. تو پھر ان کی زوجہ محترمہ نے جواب عرض کی کہ یہ آپ کا کمال نہیں تھا، یہ میرے ہاتھ کی روٹی کا کمال تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اگر گھر میں یہ سلسلہ ہو تو بہت روحانیت، بہت برکت ہوتی ہے. خود نماز پڑھ لینا یہ کمال نہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پورے ٹبر کو جہنم سے بچاؤ. بچوں کو بھی بچانا ہے، بیٹیوں کو، بیوی ہے. نماز کے اندر غفلت والا معاملہ ہے تو اس پر سستی نہیں کرنی چاہیے. نماز کی پوری پابندی. اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ہدایت کی. سورۃ فاتحہ اگر بچہ ہے بچی بات نہیں مانتے تو نماز عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد بیٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف. جب پہنچے نا اہدنا الصراط المستقیم پہ نا، اس کو 360 مرتبہ پڑھ دیں. نیت کیا ہوگی؟ یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، بچہ ہے بچی ہے فرما بردار بن جائے. تو یہ پڑھ کے نا 7 راتیں یہ کر لیں. قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت عطا. خدا نخواستہ کسی کا بچہ شرابی بن گیا، جواری بن گیا، بہت بڑی مصیبت، اور بات ہی نہیں مانتا، اس کے لیے بھی خاص ایک وظیفہ ہے سورۃ یاسین شریف کا. وہ خود بھی پڑھیں، کسی کو کہنا نہیں، کسی مولوی صاحب کو نہیں کہنا کہ طالب بھیج دو، خود ہی پڑھیں. جمعہ رات کو ٹھنڈے ٹائم میں جا کر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی قبر پہ 7 مرتبہ سورۃ یاسین شریف. ایک مرتبہ پڑھیں، چھوٹا سا 7 ڈھیلے بھی لے جائیں چھوٹے مٹی کے، ایک مٹی کا ڈھیلا اس پہ دم کر کے نا اس قبر پہ رکھ دیں. دعا کریں یا اللہ جس طرح یہ مردہ سویا ہوا ہے نا، میرے اس بیٹے کی گندی عادت کو بھی مردہ کر دے. سبحان اللہ. پھر دوسری مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس ڈھیلے پہ دم کر کے ادھر رکھ دیں. 7 مرتبہ پڑھ کے 7 ڈھیلے رکھ کے آ جائیں. پھر جمعرات کا دن آئے، پھر اسی وقت اسی قبر پہ پڑھنے والا بھی وہی ہو، پھر پڑھیں اسی طریقے سے. 7 جمعراتیں ایسے کریں، اور دن کو اپنے رشتہ دار کی قبر پہ، اس لیے کہ کسی اور قبر پہ بیٹھے ہوں کو کوئی دیکھ لے، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کیا کرنے آیا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. مجرب اور مجرب المجرب. ٹھیک ہے نا. آج کل جو نا حالات ایسے ہیں کہ دشمن بہت سے ہیں، جو بندہ نمازی ہے نیک ہے لیکن دشمن اس کا جو ہے اس کی اولاد کو خراب کر دے. بہت سارے بچے ہوں پھر سب کا ارادہ کر لیں. جی بہت سارے بچے ہوں پھر سب کا ارادہ کر لیں. ہاں سب کا ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ضمناً آج کے مسائل کے اندر میں نے 2 برکت والے روحانی مسائل بھی عرض کر دیے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نماز کے حوالے سے مسائل سن رہے ہیں، تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ نماز ترک کرنے کا گناہ کتنا ہے. اب ایسے حالات ہو گئے جو خود مولوی صاحبان نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحبان نماز نہیں پڑھتے، بڑے مشہور. ادھر ہم اسی شعبے کے، ہمیں پتہ ہے کئی جگہ اس طرح. ایک جگہ میں گیا بیان کرنے کے لیے، وہ صاحب محمدی صاحب کل آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی فلاں پیر صاحب ہیں، ہم نام نہیں لیں گے تاکہ غیبت نہ ہو. تو محفل میلاد ہے، ہم چلے گئے جی. نماز عصر کا ٹائم ہوا، کوئی نماز کا اہتمام نہیں کیا. بار بار میں کہہ رہا تھا، توجہ ہی نہیں کی پیر صاحب نے. مجھے محمدی صاحب نے کہا جی آپ خود پڑھ لیں ورنہ آپ کی ڈیوی نماز.
اللہ پھر دوبارہ میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کچھ عرصے کے بعد، جی اور محفل پہ جانا ہے، میں نے کہا جی نہیں جانا، اللہ آپ جائیں تو جائیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب حالات ایسے ہیں، کئی مرتبہ دیکھا، ایک جگہ ایک صاحب گئے بڑا سفر کر کے، وہاں اشتہار میں نام تھے عاشق رسول، پتہ نہیں فنا فی الرسول وغیرہ وغیرہ، وہاں بیان کرنا تھا۔ تو جاتے ہوئے مولانا صاحب سو گئے، میرا ایک شاگرد بھی ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے عشاء کی پڑھ لی، مولانا صاحب جن کا بیان تھا انہوں نے نہیں پڑھی، اللہ اور جب تقریر کا وقت آیا تو حضرت بغیر وضو کے اللہ سٹے پہ تشریف لے گئے۔ آگے لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے، اور پھر بیان ہو گیا، اللہ اور اس کے بعد واپس آ گئے، نماز عشاء کی پڑھی نہیں۔ اللہ اب بتائیے اس بیان سے دل میں اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی؟ یہ ہمارا نقصان ہے۔ کئی جگہ دیکھا ایسے محلے کے اندر کوئی امام ہے تو جب چھٹی پہ جاتا ہے تو نماز کی بھی چھٹی، گھر میں نماز نہیں پڑھتی۔ اور ایک جگہ جی کہروڑ پکا کے قریب، وہاں بیان تھا میرا، میں یہاں تقریر کر کے گیا، کہروڑ پکا پڑھاتا تھا، دعوت ولیمہ پر گئے تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اب جی کھانے کو دیر ہے، یہ حالات میں بتا رہا ہوں معاشرے کے اندر، داڑھیوں والے بیٹھے تھے، کافی ایسے نمازی لوگ ہوں گے، لیکن نماز کی فکر نہیں کی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے۔ میں نے چند مولوی صاحبانوں کو بلایا ساتھ، ہم نے وضو کیا، ہم نے وہاں جماعت کرائی، وہ ایسے بیٹھے رہے۔ تو نماز عصر کی، کھانا لیٹ ہونے کی وجہ سب کی نماز قضا ہو گئی۔ پتہ ہے نقصان کتنا ہوا؟ من فاتت صلاۃ العصر کانما وہ تیرا اہلہ و مالہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ وہ برباد ہو گیا، اس کے گھر کے سارے افراد یوں سمجھیے ختم ہو گئے، کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ اتنا نقصان ہے نماز عصر اس کی۔ اب کتنی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب مثلا رمضان شریف کا روزہ ہے، ایک بھی اگر غفلت سے چھوڑ دیا، علماء سے پوچھو ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس کے بدلے ثواب ہوگا؟ نہیں ثواب ہوگا۔ یہ نماز جو وقت کی اہمیت ہے، اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے۔ اور ہم نے دیکھا اپنے اکابر کو، وہ بہت ڈانٹا کرتے تھے، پیر سیف الرحمان، یہ نقشبندی سیفی حضرات جو آپ نے دیکھا، سر پہ دستار ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، ذکر فکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پیر سیف الرحمان صاحب کا صاحبزادہ تھا، میرے خیال 10-12 سال کا ہوگا یا 13 کا، ایسا وہ نماز جماعت میں شامل نہیں ہوا، انہوں نے سب مریدوں کے سامنے کھڑا کر دیا اس کو، کیوں نہیں آئے، بڑا ڈانٹا تاکہ آئندہ غفلت نہ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے۔ تو آج کے درس کے اندر کچھ آپ نے مسائل بھی اور ترک نماز کے بارے میں، ہم تو ان نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت کے بارے میں پڑھا ہے، ایک عظیم عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں 20 سال کا عرصہ ہو گیا، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اذان بعد میں ہوتی ہے، پہلے میں مسجد میں پہنچا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نماز کے عاشق لوگ، جماعت، تکبیر اولیٰ، پہلی صف میں کھڑا ہونا، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس ثواب کو، اور اذان پڑھنے کا ثواب، یہ ثواب ظاہر کر دیا جائے تو پھر لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ ٹائم بھی دیکھ لیں، کیا ہو گیا جی؟ ہو گیا؟ ہاں کیا ہو گیا ٹائم؟ 34۔ اچھا چلو ٹائم ہو گیا، خیر۔ تو یہ کچھ نماز کے بارے میں درس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حالت نماز میں، نماز کے ہیں نا مختلف ارکان، اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں اللہ کے قریب، وہ سجدے کی حالت میں، حالت سجدہ میں، اور سجدہ سب سے مشکل ہے۔ سجدے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوہنیوں کا خیال کرنا، یہ ساتھ نہ لگے، نہ پیٹ کے ساتھ یہ ران پس میں یہ نہ لگیں کھلا ہو کے، اور یوں بھی نہیں کرنا سکھا ساتھ والے نمازی کو کوئی تکلیف ہو، سجدے کا خیال کرنا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے نا، حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق نماز پڑھنا، شریعت کی پابندی کرنا۔ دیکھیے مغرب کے 3 فرض ہیں نا، اگر ہم چوتھی رکعت ملا دیں، قیام بھی بڑھ جائے گا، 2 سجدے بھی، لیکن یہ چوتھی رکعت باقی 3 کو بھی
اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ادا کے خلاف ہے. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ملنے گئے، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک روحانی شخصیت ہے، مرید کو ساتھ لیا. اس وقت یہ ہوائی جہاز یا یہ سواریاں تو نہیں تھیں نہ گاڑیاں، تو آپ 2 مہینے کا سفر کیا. آپ نے کیوں گئے تھے؟ صرف دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے. نیک لوگوں کو تلاش کرتے تھے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے. اب دعا کرتے ہیں قاری صاحب. تو جس وقت وہاں پہنچے 2 مہینے کا سفر کر کے، تو کسی نے کہا حضرت وہ ہیں جی پیر صاحب، وہ آ رہے ہیں. ان کو 2 مرید پکڑ کے لا رہے تھے مسجد میں، اور وہ مسجد کے قریب پہنچے. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ قدم پیچھے تھے، تو آپ نے دیکھا اس بزرگ نے تھوکا کعبے کی طرف. آپ نے دیکھ لیا. آپ اپنے مرید کو فرماتے ہیں اسے نہیں ملیں گے، جس کو کعبے کے ادب کا پتہ نہیں ہے، اسے ہم نہیں ملیں گے. اس نے کہا جی حضرت ملاقات ہو جائے. 2 مہینے ہمیں لگ گئے سفر کر کے. اب تو ساتھ کہیں محلے میں 5 منٹ کا سفر ہو، 3 منٹ کا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیاوی معاملے کے لیے تو دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کسی بندے کو تلاش ہے، اس لیے پھر آگے بندگی کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو آپ واپس پلٹ آئے. تو یہ غیاث اللغات ایک لغت کی کتاب ہے، عام تو پڑھتے ہیں نا اس کو بستامی، تو میں پڑھ رہا ہوں بستامی. تو غیاث اللغات علامہ غیاث الدین صاحب نے فارسی میں لکھی ہے، وہاں اس لفظ کی انہوں نے یہ تحقیق کی ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں زبان زد عام ہوتے ہیں، وہ با کے پیش کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کسرہ کے ساتھ، زبر بھی لکھا ہے. اللہ تعالی ہمارا مل کے بیٹھنا، یہ مسائل کا تذکرہ ہمارا کرنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. دعا کے لیے اچھا ایسا کریں، فاتحہ شریف پڑھ لیں، سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں.